بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ نافرمانی کے تعلق سے آج کا جو ہمارا درس ہے وہ یہ ہے کہ ہر نافرمان گزشتہ جو ہلاک شدہ قومیں ہیں ان ہلاک شدہ قوموں کی وہ اتباع کرتا ہے۔ ہر نافرمان انسان کسی نہ کسی صفت کے اندر وہ ان کی اتباع کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے دیندار لوگ ہیں، وہ نبیوں کے وارث ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما انما ورثوا العلم فمن اخذ به اخذ بحظ وافر۔ بے شک علماء جو ہیں وہ انبیاؤں کے وارث ہیں، نبیوں کے وارث، اور وہ کسی دینار و درہم کے وارث نہیں بنے بلکہ وہ نبوت کا جو علم ہے اس کے وارث بنے۔ تو جس نے یہ علم حاصل کر لیا اس نے بہت بڑا حصہ حاصل کر لیا۔ تو گویا کہ بھلائی کے اندر علماء گزشتہ انبیاؤں کے وارث ہیں، اور جو بھی آدمی بھلائی کا کام کرتا ہے گویا کہ وہ نبی ہی کا وارث ہے اس بھلائی کے اندر جس بھلائی کو وہ کر رہا ہے۔ اب اس کی مخالفت کے اندر علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ان کل معصیۃ من المعاصی فہی میراث من امت عن الامم التي اہلکہ اللہ عز وجل۔ نافرمانی کا کام جو ہے وہ گزشتہ ہلاک شدہ جو قومیں گزری ہیں ان میں سے کسی ایک کی جو ہے یہ اس کی اتباع کر رہا ہے اور یہ اس کی میراث ہے۔ سب سے پہلے جیسے قوم لوط، تو لوطی کام جو بھی آدمی کرتا ہے تو گویا کہ وہ قوم لوط کی میراث ہے۔ اللہ رب العالمین نے قوم لوط کی طرف لوط علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے دعوت و تبلیغ کی، لیکن جب قوم لوط اپنی حرکت سے باز نہیں آئی تو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا فانجینا واہلہ الا امرأتہ کانت من الغابرین، کہ ہم نے لوط علیہ السلام اس کے گھر والوں کو جو ہے ہم نے نجات دی سوائے ان کی عورت کے، وہ ہلاک ہونے والوں میں سے تھی۔ وامطرنا علیہم مطرا، ہم نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش برسائی۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، تو دیکھو مجرموں کا کیا حال ہوا۔ بھائیوں، جو بھی نافرمانی کا کام ہے یہ اللہ رب العالمین کے یہاں بہت بڑا جرم ہے اور اس کی سزا بندے کو دنیا اور آخرت میں اس کو ملنے والی ہے۔ قوم لوط کو اللہ رب العالمین نے جو ہلاک کیا ہے وہ پتھروں کی بارش برسا کر کے اللہ رب العالمین نے اس قوم کو جو ہلاک و برباد کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے فرمایا وَأَخْذُ الْحَقِّ بِالزَّائِدِ وَدَفْعُ بِالنَّاقِصِ مِيرَاثٌ مِّن قَوْمِ شُعَيْب، کہ لوگوں کا مال زیادہ لے لینا اور کم دینا یہ قوم شعیب کی جو حرکت تھی، اور کوئی بھی آدمی اگر ناپ تول کے اندر کمی بیشی کرتا ہے تو قوم شعیب کی اتباع کر رہا ہے۔ وہ قوم جس کو اللہ رب العالمین نے تیز و تند ہوا بھیج کر کے اللہ رب العالمین نے ان کو ہلاک و برباد کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بھی فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت و بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو کمی بیشی کرتے ہیں۔ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، جب وہ لوگوں سے لیتے ہیں تول کر کے تو پورا پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب وہ لوگوں کو دیتے ہیں تول کر کے تو کم کر دیتے ہیں۔ تو یہ کمی بیشی کرنا، ناپ تول کے اندر کمی بیشی کرنا، یہ قوم شعیب کی میراث ہے، اور جو آدمی بھی اس کا شکار ہے وہ دنیا کے اندر بھی سزا قوم شعیب ہی کی طرف پا سکتا ہے، اور آخرت کے اندر اللہ رب العالمین نے جو عذاب تیار کر کے رکھا ہے وہ تو تیار ہے ہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، کہ جب ہمارا عذاب کا حکم جب آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے شعیب اور ان کے ساتھ مسلمانوں کو نجات دی، اور ظلم کرنے والوں کو ایک چیخ نے پکڑ لیا، پس وہ سب کے سب اپنے گھروں میں اوندے منہ گر کر ہلاک ہو گئے۔ یعنی اسی طریقے سے ہلاک ہو گئے، اوندے منہ گر کر کے وہ لوگ ہلاک و برباد ہو گئے۔ یہ جو ہلاکت و بربادی آئی ہے بھائیوں، یہ کس بنا پر؟ کہ ان لوگوں نے ناپ تول کے اندر کمی بیشی کی ہے۔ پھر کہتے ہیں وَالْعُلُوُّ فِي الْأَرْضِ وَالْفَسَادُ مِيرَاثٌ عَنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ، کہ جو بھی آدمی زمین کے اوپر تکبر کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے اور اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے، غریب لوگوں کے اوپر ظلم کرتا ہے، ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ جو میراث ہے یہ قوم فرعون کی میراث۔ اللہ رب العالمین نے قوم فرعون کے تعلق سے کیا فرمایا وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، کہ بے شک سارے ملک میں فرعون بڑا سرکش ہو گیا تھا اور وہ حد سے تجاوز کر گیا تھا۔ یعنی فرعون نے کیا کیا بھائیوں؟
کمزوروں کو جو ہے ان کے بچوں کو قتل کیا، ان کی بچیوں کو چھوڑا، اور مسلمانوں کے اوپر خاص طور پر جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے تھے ان لوگوں کے اوپر فرعون نے بڑا ظلم کیا۔ اب کوئی شخص اس طرح کی صفت اس کے اندر ہے، اپنے ہاتھ میں تسلط آنے کے بعد اگر کوئی آدمی اس طرح کی صفت اپناتا ہے تو یہ حقیقی معنوں کے اندر فرعون کی میراث ہے جس کو وہ اپنا رہا ہے۔ قوم ہود کا کیا مسئلہ ہے؟ والتکبر والتجبر میراث عن قوم ہود، کہ جو بھی آدمی گھمنڈ کرتا ہے اور زمین کے اندر فساد برپا کرتا ہے تو یہ قوم ہود کی میراث ہے۔ ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قوم تھی عاد، یعنی قوم عاد کی میراث، اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فاما عاد فاستكبروا في الارض بغیر الحق وقالوا من اشد منا قوة اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فارسلنا عليهم ريحا صرصرا في ايام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة اخزى وهم لا ينصرون۔ چنانچہ قوم عاد نے زمین میں ناحق تکبر کرنا شروع کر دیا اور کہا کہ ہم سے زیادہ قوت میں کون ہے؟ کیا انہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ بے شک وہ اللہ جس نے انہیں پیدا کیا وہ ان سے زیادہ قوی ہے؟ اور وہ لوگ ہماری نشانیوں کا انکار کرتے تھے، ہم نے ان پر ایک سخت تیز ہوا بھیج دی جو کئی منحوس دنوں تک چلتی رہی تاکہ ہم انہیں دنیا کی زندگی میں رسوا کن عذاب چکھائیں، اور آخرت کا جو عذاب ہے وہ بڑا ہی رسوا کن ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہاں پر جس چیز کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں بھائیوں کہ زمین کے اوپر فساد مچانا، لوگوں پر ظلم کرنا، تکبر و تجبر کرنا، یہ سب چیزیں ان قوموں کی مثالیں ہیں جو پہلے گزر چکی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے انہی میں سے ہیں۔ کسی بھی قوم کا مثال کے طور پر خاص لباس ہے تو اس خاص لباس کا احتیاط برتنا ہے اور وہ لباس ہم کو نہیں پہننا۔ مثال کے طور پر آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہمارے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے اندر زعفرانی کلر کا جو لباس ہے کون پہنتے ہیں بھائیوں؟ ہندو پہنتے ہیں، اور اپنے خاص عبادت کے اندر وہ اس لباس کو پہنتے ہیں۔ تو ایسا لباس پہننا ہمارے لیے جائز نہیں۔ لیکن میں نے دیکھا بہت سارے مسلمانوں کے جو پیر، اپنے آپ کو پیر کہنے والے، وہ لباس وہ پہنتے ہیں۔ بھائیوں ان میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے، یعنی قیامت کے دن جو ہے انہی کے ساتھ ان کا حشر ہونے والا ہے۔ تو ہمیں بھائیوں معلوم ہوا کہ کسی بھی قوم کی مشابہت ہم کو اختیار نہیں کرنا ہے، اور نہ کسی قوم کے ملابس کو ہمیں پہننا ہے جو ان کے عبادت کے خاص ملابس ہیں، اور ان کے طور طریقے بھی ہمیں اختیار نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ ان کی میراث ہے جو گزشتہ قومیں گزری ہے۔ یہ نافرمانی جو ہے ذلت کا سبب ہے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَمِنْهَا أَنَّ الْمَعْصِيَةَ سَبَبٌ لِهَوَانِ الْعَبْدِ عَلَى رَبِّهِ، یعنی گویا کہ اللہ رب العالمین کی نگاہ کے اندر بندہ ذلیل ہے، بندہ بے عزت ہے اللہ رب العالمین کی نگاہ کے اندر، اور یہ بندہ اللہ رب العالمین کی نگاہوں میں گر چکا ہے، جس کی بنا پر جو ہے اس بندے نافرمانی کو اختیار کیا ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں ہانو علیہ فعصوہ، اللہ کی نگاہ میں یہ ذلیل ہے جس کی بنا پر انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ ولو عزوا علیہ لعصمہم، اور اگر یہ لوگ باعزت ہوتے تو اللہ رب العالمین ان کی حفاظت کرتا۔ گویا کہ نافرمانی جو ہے یہ ذلت کا سبب ہے، بے عزتی کا سبب ہے، اور اگر بندہ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں ذلیل ہو جائے، خوار ہو جائے، بے عزت ہو جائے تو دنیا میں کوئی اس کو عزت دینے والا نہیں۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، کہ اللہ رب العالمین جسے ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کتنی اہم بات کہہ رہے ہیں وَإِنْ عَظَّمَهُمُ النَّاسُ فِي الظَّاهِرِ لِحَاجَتِهِمْ إِلَيْهِ، اگر لوگ اس کی عزت کر رہے ہیں، گنہگار ہیں، نافرمان ہیں، مجرم ہیں، اس کے باوجود اگر لوگ اس کی عزت کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی ضروریات اس کے پیچھے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کسی پارٹی کا لیڈر بن گیا، حالانکہ معلوم ہے ایک فاسق، فاجر، بے نمازی، بددین انسان، لیکن اب ضروری ہے کہ بھئی اس کی عزت کرو، نہیں کریں گے تو ہمارا نقصان ہو جائے گا۔ تو لوگ اپنے فائدے کی بنا پر کسی کی عزت کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے وہ عزت اس کو دے رکھی، نہیں، وہ اپنے فائدے کی بنا پر عزت کرتے ہیں۔ او خوف من شرہم، یا ان کی پکڑ سے، ان کی سزا سے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں۔
بہت سارے لوگ جو ہیں کوئی ذمہ دار بن جاتا ہے، کوئی ملک کا بادشاہ بن جاتا ہے، کوئی جو ہے حکمراں بن جاتا ہے، کسی جگہ کا جو ہے MLA بن جاتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم کچھ کہیں گے تو وہ ہمارے اوپر ظلم کر سکتا ہے، وہ ہمیں سزا دے سکتا ہے، لہٰذا لوگ ظاہری طور پر اس کی سزا سے بچنے کے لیے اس کی عزت کرتے ہیں، ورنہ حقیقی معنوں کے اندر دلوں کے اندر یہ لوگ ذلیل ہے، بے عزت ہیں۔ اور اسی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شر الناس منزلۃ عند اللہ من ترکہ او ودعہ الناس اتقاء فحشہ، اللہ کے نزدیک سب سے بدترین لوگ وہ ہیں ان کے شر سے بچنے کے لیے لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا۔ مثال کے طور پر کوئی انسان ہے، وہ ہم کو تکلیف پہنچائے گا، وہ شر ہم کو جو ہے پہنچائے گا، اس کی بنا پر ہم اس کی عزت بھی کرتے ہیں، اس کی تعریف بھی کرتے ہیں، اور اس کے شر سے بچنے کے لیے ہم جو ہیں اس کے سامنے جو ہے اچھے رہتے ہیں۔ تو یہ لوگ سب سے بدترین لوگ ہیں۔ اسی طریقے سے گناہ کرتے کرتے ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ گناہ کو کچھ نہیں سمجھتا، نافرمانی کو کچھ نہیں سمجھتا، حتیٰ کہ ایک مرحلہ تو ایسا بھی آتا ہے کہ لوگوں کے سامنے فخر کرنے لگتا ہے۔ یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے اور یہ بندے کی ہلاکت کی نشانی ہے۔ حالانکہ حدیث میں کیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان المؤمن یری ذنوبہ کأنہ فی اصل جبل یخاف ان یقع علیہ، مومن جب گناہ کرتا ہے نا تو اتنا ڈرتا ہے کہ جیسے کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا اور پہاڑ اس کے اوپر گر جائے گا، اتنا ڈرتا ہے۔ وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ وَقَعَ عَلَى أَنفِهِ فَقَالَ بِهَكَذَا فَطَارَ، لیکن فاسق و فاجر اس کو کوئی ڈر نہیں گناہوں کا، جب گناہ ہو بھی جائے تو اس کے نزدیک ایسے ہی جیسے مکھی ناک پر بیٹھی اور اس نے جو ہے ایسے ہلا کر کے بھگا دیا۔ سبحان اللہ بھائیوں، یہ ہے نافرمانیوں کی جو ہے دنیا کے اندر بھی سزا، اور اسی طریقے سے نافرمانی کی بنا پر جو ہے ذلت وارد ہوتی ہے۔ ان المعصیہ تورث الذلہ، کہ نافرمانی کی بنا پر جو ہے ذلت آتی ہے، انسان جو ہے بے عزت ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین عزتوں کو ایسے ہی بانٹتا جس طرح رزق کو بانٹتا۔ اللہ رب العالمین نے دنیا میں رزق تقسیم کیا کہ نہیں کیا؟ کسی کو جو ہے بہت بڑا مالدار بنا دیا، کسی کو جو ہے متوسط درجے کا بنایا، کسی کو بالکل فقیر بنا دیا، یا کسی کو محروم کر دیا ہے۔ تو ایسے ہی عزتوں کے معاملے بھی ہیں، لیکن ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ عزت جو آتی ہے وہ اللہ کی اطاعت سے آتی، اور نافرمانی سے ذلت ہی آتی ہے، بے عزتی آتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا من کان یرید العزہ فللہ العزۃ جمیعا، جو شخص عزت چاہتا ہو کہ مجھے عزت ملے تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ تمام عزتیں جو ہیں اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہیں، اور اللہ سے عزت طلب کی جاتی اس کی اطاعت کر کے، نمازوں کا اہتمام کر کے، دینداری کا اہتمام کر کے عزت طلب کی جاتی ہے۔ اور یاد رکھو با عزت آدمی حقیقی معنوں کے اندر وہ ہیں جو اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہیں، اور جو شخص اللہ رب العالمین کا مطیع اور فرما بردار نہیں ہے وہ کبھی بھی با عزت نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اسی بنا پر اہل علم دعا کرتے تھے اللہم اعزنی بطاعتک ولا تذلنی بمعصیتک، کہ اللہ تو مجھے عزت عطا کر اپنی اطاعت کے ذریعے، اور مجھے ذلیل مت کرنا اپنی نافرمانی کے ذریعے۔ ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ یہ دعا کرتے تھے اللہم انقلنی من ذل معصیتک الی عز طاعتک، کہ اللہ رب العالمین مجھے اپنی نافرمانی کی ذلت سے مجھے نکال کر کے اپنی اطاعت کی عزت کی طرف مجھے منتقل کر دے۔ تو یہاں پر جو چیز ہم کو معلوم ہونا چاہیے بھائی وہ کیا ہے؟ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کے ذریعے عزت طلب کی جاتی ہے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کے اندر کبھی بھی عزت نہیں طلب کی جاتی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزہ فان العزۃ للہ جمیعا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم منافقوں کو دردناک عذاب کی خبر دے دو جو کافروں سے محبت کرتے ہیں مومنوں کو چھوڑ کر کے تاکہ وہ عزت حاصل کریں۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ تمام عزتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، عزت اللہ کی اطاعت کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کہ عزت جو ہے اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنوں کے لیے ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی اہم بات کہی، اور یہ ایسی اہم بات ہے بھائیوں جو سونے کے پانی سے لکھی جانے والی ہے۔ کیا کہا ہے؟ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام ومہما ابتغینا العزۃ بغیرہ اذلنا اللہ، کہ ہم ایسی قوم ہیں اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام کی بنا پر عزت عطا کی، اور اگر ہم اسلام کو چھوڑ کر کے کہیں اور جا کر کے عزت طلب کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں ذلیل و رسوا کر دے گا۔ بھائیوں مسلمانوں کے حالات دیکھیں آپ، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے
کہ کیسے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں جب ہم نے اسلام کو چھوڑا، دینداری کو چھوڑا، نمازوں کو چھوڑا، اللہ کی اطاعت سے دور ہوئے، اور ہم نے کیا سوچا کہ بڑے بڑے مالداروں کے پاس عزت ہے، یہ فلمی ایکٹروں کے پاس عزت ہے۔ جب ہم نے اللہ کی اطاعت کو چھوڑا تو ہر جگہ سے ہم کو جو ہے ذلت نصیب ہوئی۔ اور اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ بنی اسرائیل کے تعلق سے فرمایا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ ذلک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ یہودیوں پر ذلت اور محتاجگی مسلط کر دی گئی ہے، اور اللہ کے غضب کے یہ مستحق ہوئے اس لیے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے اور اس کے حدود سے تجاوز کرتے تھے، یعنی گویا کہ اللہ کی نافرمانی ذلت کا سبب ہے، اور اللہ کی اطاعت جو ہے بھائیوں عزت کا سبب ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجُعِلَ الذُّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، کہ جو شخص بھی میری نافرمانی کرے گا، میرے حکموں کی خلاف ورزی کرے گا، اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر ذلت اور رسوائی مسلط کر دی۔ جو شخص بھی اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرتا ہے بھائیوں وہ ذلیل ہے دنیا کے اندر، چاہے لوگ اس کی عزت کرتے ہوں، لیکن حقیقی معنوں کے اندر لوگوں کے دلوں کے اندر وہ بہت ذلیل ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به الاخرین، کہ اللہ رب العالمین اس کتاب کے ذریعے یعنی قرآن مجید کے ذریعے بہت ساری قوموں کو عزت دیتا ہے، اور بہت ساری قوموں کو اللہ رب العالمین ذلیل و خوار کرتا ہے۔ آپ تھوڑا ٹھنڈے دماغ سے سوچیں کہ ہمارا کتنا تعلق قرآن مجید سے ہے۔ بہت سارے بھائی تو صرف رمضان میں ہاتھ لگاتے ہیں اور سال بھر ہاتھ بھی نہیں لگاتے ہیں۔ بہت سارے بھائی ایسے بھی ہیں جو کچھ پڑھ لیتے ہیں، کچھ آیتیں اور باقی خلاص۔ کچھ بھائی ایسے ہیں کہ جنہوں نے تلاوت کو ہی سمجھا کہ قرآن پر عمل ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو اتارا تاکہ لوگ اس پر عمل کریں، اور لوگوں نے تلاوت کو سمجھا کہ یہی عمل ہے اس کے اوپر۔ نہیں بھائیوں، یہ تلاوت جو ہے ایک جز ہے اس کے عمل کا۔ اللہ رب العالمین بہت ساری قوموں کو عزت کے آسمان پر اٹھاتا ہے قرآن کے بنا پر۔ یہ کون لوگ ہیں بھائیوں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کو یاد کرتے ہیں، قرآن کے مطابق چلتے ہیں، قرآن کے حساب سے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں قرآن کو یاد کرتے ہیں، اپنے بچوں کو قرآن یاد کرواتے ہیں۔ اس کی بنا پر آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین ان کو عزت کے آسمان پر اٹھاتا ہے۔ اب اس کے مخالفت میں بہت سارے لوگ ہیں جو قرآن کو تو یاد کرتے ہیں، جیسے ہمارے ادھر کیا ہوتا ہے کہ رمضان کے اندر شبینہ کرتے ہیں لوگ، ایک رات کے اندر پورا قرآن مجید ختم کر دیتے ہیں تراویح کے اندر۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن خوانی کو ذریعہ بنا رکھا ہے اپنی آمد کا، کہ لوگوں کے یہاں قرآن مجید پڑھتے ہیں اور اس سے جو ہے کچھ خیرات آ جاتی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ایسے ہیں جو فاتحہ دیتے ہیں۔ بھائیوں ان لوگوں نے قرآن کی کوئی اہمیت نہیں سمجھی، اور اسی بنا پر ایسے لوگ دنیا میں ذلیل ہیں اور آخرت میں تو اور زیادہ ذلیل ہونے والے ہیں۔ بھائیوں ہمیں یہ بات اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے، اللہ کی نافرمانی میں ذلت اور رسوائی۔ اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں آدمی کبھی بھی عزت نہیں پا سکتا ہے۔ ہمیں اگر عزت حاصل کرنی ہے اللہ کی اطاعت کرو بھائیوں، نماز کا اہتمام کرو، دین کا اہتمام کرو، اللہ رب العالمین تمہاری محبت لوگوں کی دلوں میں بٹھائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں نافرمانیوں سے بچائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنی اطاعت کے ذریعے ہمیں دنیا اور آخرت میں عزت عطا کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔